اختلاف کھڑے کرنا اللہ کے ہاں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کی سچی زبان ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی کی زبان سے بڑھ کر کسی کی سچی زبان نہیں ہو سکتی، ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے بعد۔ دوسرا اس کا ٹکڑا آپ فرماتے ہیں وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، فرمایا کہ میں اس بندے کو جنت کے درمیانی حصے کے اندر اللہ سے گھر لے کے دوں گا جو بندہ مذاق کے اندر بھی جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ مذاق کے اندر ایک تو ویسے بندہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، ایک جگت بازی کو چھوڑ دیتا ہے، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ کو چھوڑ دیتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اس بندے کے لیے ہلاکت ہے جو بندہ کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، کسی کو مسکرانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، لوگوں کو ہنسا دیتا ہے اپنے لیے جہنم خرید کر لیتا ہے، لوگوں کو مسکرا دیتا ہے اپنے لیے جہنم خرید کر لیتا ہے، لوگوں کو راضی کر لیتا ہے اپنے لیے جہنم خرید کر لیتا ہے، لوگ اس کی بلے بلے کر دیتے ہیں اپنے لیے وہ جہنم خرید کر لیتا ہے جو بندہ مذاق کے اندر جھوٹ بولتا ہے۔ اور آخری سٹیپ کیا ہے اس حدیث کا آخری ٹکڑا وَبِأَعْلَى الْجَنَّةِ، پہلے بندے کو جنت کے ارد گرد گھر لے کے دوں گا، دوسرے بندے کو جنت کے درمیان کے اندر گھر لے کے دوں گا، تیسرے بندے کو سب سے اونچا گھر اللہ تعالیٰ سے لے کر دوں گا، سب سے اعلیٰ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سے گھر لے کے دوں گا، اعلیٰ جنت کے اندر، اعلیٰ جنت کے اندر، بہترین جنت کے اندر، جنت الفردوس کے اندر اللہ تعالیٰ سے گھر لے کے دوں گا اس کو میں۔ کون؟ لمن حسن خلقہ، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق جس کا اچھا ہے، اخلاق اچھا یہ نہیں ہے کہ منہ سے میٹھا ہے دل کے اندر منافق ہے، منہ سے ملتا ہے تو بڑا اچھا ملتا ہے اور دل کے اندر منافقت رکھتا ہے، دل کے اندر بغض رکھتا ہے، دل کے اندر حسد رکھتا ہے، دل کے اندر عداوت رکھتا ہے، دل کے اندر دشمنی رکھتا ہے، دل کے اندر نقصان پہنچانے کے چکر کے اندر رہتا ہے، دل کے اندر ایسا حسد اور بغض رکھتا ہے کہ اگلے کو نقصان پہنچائے، وہ یہ قبول نہیں ہے اللہ کو۔ اس طرح کا شخص 1% بھی اللہ کو قبول نہیں ہے، 1% کا ایک حصہ بھی قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو، دین کو بھی قبول نہیں ہے ایسا شخص۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے صورتوں کو نہیں دیکھتا، کتنے سندر ہو تم، کتنے خوبصورت ہو، کتنا تمہارا چہرہ خوبصورت ہے، تمہارے حسن کے چرچے ہیں، رب یہ نہیں دیکھتا، رب یہ نہیں دیکھتا تم کتنے سندر ہو، کتنے خوبصورت ہو، تمہارا چہرہ خوبصورت ہے، رب کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رب کہتا ہے وَلَٰكِنْ يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، میں تمہارے دل کو دیکھتا ہوں، تمہارا دل کتنا پاک ہے اور کتنا صاف ہے۔ دلوں کے پلید، اوپر سے خوبصورت چہرہ، دلوں کے گندے، دلوں کے اندر بغض، دلوں کے اندر حسد، دلوں کے اندر بدلہ لینے کا چکر، اور اوپر سے بہترین شکل، واللہ اللہ کو ایسی شکل، ایسا شخص 1% بھی قبول نہیں ہے۔ اس کو شریعت کے اندر منافق کہتے ہیں، اس کو شریعت کے اندر منافق کہتے ہیں ایسے بندے کو۔ فرمایا کہ میں اس بندے کو جنت کے اعلیٰ حصے کے اندر، اعلیٰ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن گھر لے کے دوں گا جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق صرف منہ کی بات نہیں ہوتی، اخلاق کے اندر ساری کی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، شفقت، محبت، اپنے دل کو پاک رکھنا، اپنے اعمال کو صالح بنانا، اپنے اعمال کو اچھا کرنا، شریعت کے مطابق عمل کرنا، لوگوں سے اخلاق سے پیش آنا، دل سے بھی اخلاق ہو، اوپر سے بھی اخلاق ہو، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں سے شفقت کرنا، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ فرمایا کہ جس بندے کا اخلاق اچھا ہے، قیامت کے دن میں اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت کے اعلیٰ جنت کے اندر گھر لے کے دوں گا۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کی زبان سچی نہیں ہو سکتی، جو کچھ میرے نبی نے کہہ دیا قیامت کے دن وہ کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر دیں گے، اس بات پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اسی لیے روزہ رکھنے کا مقصد جنت ہے، قیام کرنے کا مقصد جنت، صدقہ و خیرات کرنے کا مقصد جنت، سارے کے سارے نیک اعمال کرنے کا مقصد جنت۔ اگر اس مقصد کے ہونے کے باوجود اگر دوسرے تیسرے معاملات ہوں، ایسے معاملات جو نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو ختم کر جاتے ہیں، نیکیاں ختم کر کے رکھ دیتے ہیں، نیکیوں کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، ایسے معاملات اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہیں۔
ایک طرف مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے اور دوسری طرف جھوٹ بولا جائے، ایک مسجد کے اندر نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، اور دوسرا غیبتیں کی جائیں، قیام کیا جائے، چغلی کی جائے، اور اسی طرح صدقہ و خیرات کیا جائے، جھوٹ بولا جائے، اور سارے نیکی کے کام کیے جائیں، اور ساتھ دل پلید ہو، رب کے ہاں ایسی عبادت قبول نہیں ہے۔ میں ایک لفظ کہتا رہتا ہوں، وہ لفظ یہ ہے کہ عبادت کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، 4 فرض پڑھ لینا مشکل نہیں ہے، 4 فرض سے پہلے 4 سنتیں ادا کرنا مشکل نہیں ہے، 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں ادا کرنا مشکل نہیں ہے، 5 وقت کا نمازی بن جانا مشکل نہیں ہے، اپنی جیب سے پیسے نکال کسی کو دے دینا صدقہ مشکل نہیں ہے، اس عبادت کی حفاظت مشکل ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے لوگ، کچھ لوگ آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے پہاڑوں جیسے اعمال کو ہوا کے اندر بکھیر کے رکھ دے گا، اور کچھ لوگ وہ بھی آئیں گے پہاڑوں جیسے اعمال الحاج ہوں گے۔ الحاج ابو جہل بھی تھا، ابو جہل کے الحاج بھی اللہ نے قبول نہیں کیے۔ ابو جہل بھی الحاج تھا نا، بڑے حج کیے تھے اس نے، لیکن اللہ نے اس الحاج کے بھی عمل قبول نہیں کیے۔ ایک بندہ وہ بھی آئے گا جس کے اعمال پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن ساتھ حدیث کے اندر آتا ہے نا، آپ نے پڑھی ہے، بس آخری باتیں، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 7 اور لوگ آ جائیں گے، ایک ہے قد ضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا، دوسرا کہ قد شتم ھذا، اس نے مجھے گالیاں دی تھی، تیسرا کہے گا واکل مال ھذا، اس نے میرا مال کھایا تھا۔ ساری کی ساری خرابیاں، کمیاں، کوتاہیاں، گناہ جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کرتا تھا، قیامت کے دن سارے کے سارے لائن کے اندر بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں اٹھا کر ان غریبوں کے اندر تقسیم فرما دے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ عبادت کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن عبادت کی حفاظت بڑی مشکل ہے۔ اس لیے ہم عبادت اگر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق عطا فرمائے، سارے کے سارے مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے، روزے رکھیں، قیام کریں، صیام کریں، عبادات کریں، نیکیاں کریں، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس عبادت کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ بقیہ نماز کے بعد سارے بھائی ممبر کے پاس جمع ہوں گے۔